اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12۔ گزشتہ پارے میں ہم سورہ ہود میں انبیاء کی مشکلات کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو کفار کے مظالم پر تسلی دے رہے تھے اور آپ کے غموں پر مرہم رکھ رہے تھے۔ اور قرآن جو ہے ایک انسانی کیفیت کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت انسان جو ہے یہ عجیب ہے، نعمت چھن جانے پر ناشکری کرتا ہے، مایوسی دکھاتا ہے، اگر تکلیف کے بعد نعمت آ جائے تو اتراتا پھرتا ہے اور اپنا کمال سمجھتا ہے، پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ تھوڑی سی نعمت ملنے پر بڑا سا شکر کرتا ہے، اور شکر کرتے تھکتا ہی نہیں، اور بڑی بڑی آزمائشوں میں مرضی مولا میں مست رہتا ہے کہ میرے مولا کی یہی مرضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ریاکار عبادت گزار کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی نیک نامی دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ اور ایک مفہوم بھی ہے حدیث نبوی کا کہ ریا کرنے والا عالم یا جو دکھاوا کرنے والا قاری تھا یا کوئی سخی تھا تو اس طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ قیامت میں کچھ گواہیاں ہمارے خلاف عدالتوں جب ہماری لگیں گی، جب ہم کٹہروں میں ہوں گے، تو فرشتے، انبیاء، اولیاء اور ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں، حتیٰ کہ وہ زمین کا ٹکڑا جہاں پر ہم نے سجدہ کیا یا جہاں پر ہم نے گناہ کیا، وہ بھی ہمارے گواہ بن جائیں گے۔ اور کافر اور فاسق کو سرعام رسوائی ہو رہی ہوگی، جبکہ مومن کا جو ہے خفیہ پوشیدگی میں اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تاکہ اس کی ستر پوشی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی قیامت کے دن ستر پوشی رکھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا سرداران قوم جو ایلیٹس تھے، جو امراء تھے، ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہے کہ حضرت نوح بولتے تھے کہ میں بے لوث کام کر رہا ہوں، بغیر کسی اجر کے، صرف تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، مجھے تم سے کوئی چندہ، کوئی فنڈز نہیں لینے، میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ ذرا سوچو کہ ایک بندہ 950 سال روزانہ سمجھا رہا ہے، نئے انداز میں، نئی مثالوں سے، مگر دولت کا خمار ایسا چڑھا تھا کہ طرح طرح کے بہانے بناتے، کہنے لگے کہ پہلے غریبوں کو پاس سے اٹھاؤ پھر تمہارے پاس آئیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بولے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، مگر مجھے اللہ نے نبوت کا سے سرفراز کیا ہے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں۔ بہرحال معاملہ بگڑتا چلا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی سی کشتی بنانے کا حکم آیا کہ سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صنعت کا بانی بنایا، تو آپ حضرت نوح جو ہے وہ کشتی بانی ان کو ملی، یعنی کہ شپنگ انڈسٹری آپ نے شروع کی۔ سرداران جو ایلیٹ کلاس تھی مذاق اڑاتے، کہتے لو جی اب نوح جو ہے وہ صحرا میں کشتی چلائے گا۔ پھر کوئی تنور ابلا اور ساری زمین پانی پانی ہو گئی۔ حکم ہوا کہ ہر چرند پرند کا ایک ایک جوڑا لو اور مومنین کو سوار کرو اور دعا کر کے کشتی چلا دو۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ بیٹا کنان سرکش تھا، پدری محبت غالب آئی۔ حضرت نوح نے پکارا، ڈوب رہا تھا کہ آ جاؤ بچ جاؤ گے، مگر بدقسمت نہ مانا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے آگے سگے رشتے بھی قربان کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام منشا الہی جان گئے اور راضی برضا ہو گئے۔ پانی خشک ہوا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ میسج کیا ہے اس میں؟ اللہ کے دین کی سربلندی کو ہی مقصد حیات بنانا ہے، اصل کام یہی ہے جو ہم کرنے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے تمام رشتے، محبتیں، وطن، گھر بار لوٹانا پڑے تو کم نہیں ہے، اس میں کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں ہوتا، اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چند لوگ ساتھ چلیں گے، باقی پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارنی۔ فتح یا شہادت دونوں قبول، دونوں منظور کرنے ہوں گے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کا مکمل واقعہ آگے آ رہا ہے کہ قوم عاد جسمانی، مالی، افرادی، ذہنی قوتوں سے نوازا گیا تھا، بڑی بڑی عمارتیں بناتی ہیں، بڑے کمال کا فن آرکیٹیکٹ تھا ان کے پاس، اوور کانفیڈنٹ ہو گئے۔ حضرت ہود نبی تھے، سمجھاتے رہے کہ کفران نعمت ہے، یہ ناشکری ہے، یہ نافرمانی ہے، بڑا روکا، نہ مانے۔ 8 دن 7 رات کی آندھیاں چلی، چھکڑ ہوریکینز چلے، کھوپڑیاں تک آپس میں ٹکرا کر پاش پاش ہوئیں اور جسم درخت کے ٹنڈ کی طرح سوکھے پڑے رہ گئے۔ میسج: اللہ نے ہر ایک کو ٹیلنٹڈ اور یونیک بنایا، اپنی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر لگاؤ، اللہ کا دین قائم کرو، نظام مصطفیٰ کے نظارے پھر سے دنیا کو دکھاؤ، وہ یادیں جو ہے پھر سے زندہ کرو، ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔
ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو فرشتے مہمان بن کر آئے، اور سنت ابراہیمی آداب مہمانی میں سکھا رہی ہے کہ مہمان جہاں بیٹھے تھے وہیں جو ہے بیٹھے بیٹھے بنا ہوا بچڑا بہترین کھانا جو بھی میسر ہو پیش کیا۔ تو آگے سے وہ بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دے گئے اور قوم لوط پر عذاب کی بری خبر سنا گئے۔ قوم لوط ہومو سیکشولیٹی میں LGBT لواطت، وہ والا فعل جو کہ حیوان تک بھی نہیں کرنا پسند کرتے۔ آج کل ماڈرن کلچر کی یہ سب سے بڑی بلا ہے۔ تو ان پر 5 عذاب اکٹھے پڑے: زلزلہ، چیخ، پتھر کا برساؤ، بستی الٹائی گئی، طوفان آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا کہانی سنو کہ مدین تجارتی منڈی تھی، چوراہا تھا، چاروں طرف شام، یمن، عراق، مصر سے قافلے آتے جاتے، ناپ تول میں ڈنڈیاں مارتے، لوٹ مار کرتے، دھوکہ فراڈ کرتے، بادل سے آگ برسی، بھسم ہو کے رہ گئے، چند سیکنڈ لگے۔ پھر اللہ فرعون والوں کا انجام بتا رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے ساتھی جہنم کے عذابوں کو اپنی قبروں میں روز دیکھتے ہیں۔ سچ ہے کہ بری پیروی اور بری سنگت ہی بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ نیکوں کی صحبت جو ہے بہت بڑی نعمت اور غنیمت ہے اگر کسی کو مل جائے۔ 5 نمازوں کی فرضیت کا ذکر آ رہا ہے کہ دن کے دونوں طرفوں کی نماز یعنی فجر اور عصر، رات کی 2 نمازیں مغرب اور عشاء، اور ظہر درمیان والی نماز کے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اختلافات اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں زندگی میں؟ ہمیں خیر و شر کا اختیار دے کر دنیا میں کیوں اتارا گیا ہے؟ سزا اور جزا میں سے ہر روح نے کیوں گزرنا ہے؟ یہ سوال دل میں آتا ہے ہمیشہ۔ معاشیت الہی اولاد آدم کا امتحان حق و باطل کے مارکے کے سٹیج سجا سجا کر کیوں لیتی ہے؟ جواب دیں۔ فقر و فاقہ، موتیں، دکھ، کاروباری گھاٹے، حرام کی لالچیں، ترغیبات، نفس، دنیا، شیطان جیسے گھاگ دشمن صراط مستقیم پر بیٹھے ہیں۔ ادھر سے اولیاء، انبیاء اور قرآن ہے۔ رب اپنا آپ منوانا چاہتا ہے، حق اور باطل کو برسر پیکار کرتا ہے آپس میں، اور مقربین کو اپنے پیاروں کی محفل میں بٹھا کر انعام و کرام سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ حضرت انسان کا ٹیسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ سورہ ہود آ رہی ہے، اس میں کفار کے مطالبات، مباحثے، مسلمانوں پر تشدد جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کے تذکروں سے پھر آپ کو تسلی دی ہے کہ ان کو عذاب لپیٹے گا عنقریب، اور آپ فکر نہ کریں، یہ وارن نکلے ہوئے مجرم ہیں۔ سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ فضیلت اس کی کیا ہے کہ اس کو ہر حاجت کے لیے پڑھنا مفید ہے، احسن القصص ہے۔ سورہ ہود میں انبیاء کی آزمائشیں تھیں، اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اولاد یعقوب کی مشکلات بتا کر اپنے پیارے حبیب کو پھر تسلی دی ہے کہ جس طرح یوسف جو تھے کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا تھا، اسی طرح آپ بھی نوازے جائیں گے۔ مدینے کے یہودی علماء مکے کے کافروں سے کہہ گئے کہ جی آپ سے پوچھیں کہ یوسف مصر کیسے پہنچے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ نازل کیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف کی کہانی میں جو کامن ایشوز تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا کہ جیسے برادران یوسف کے منصوبے ناکام ہوئے، اسی طرح مکہ والوں کی سازشیں بھی ناکام ہوں گی۔ جیسے یوسف کو کنویں میں پھینکنے کی سازش ناکام ہوئی، ایسے ہی ہجرت مدینہ میں آپ کو قتل کی سازش ناکام ہوگی۔ جیسے زلیخا نے برائی پر آمادہ کیا، اسی طرح مکہ والوں کی لالچیں جو ہیں یہ سب ناکام ہو جائیں گی۔ جیسے یوسف نے جیل کاٹی، آپ نے شاب ابی طالب گھاٹی کی قید کاٹی۔ جیسے یوسف نے بھائیوں کو منع کیا، ایسے ہی فتح مکہ پر آپ نے بھی اعلان معافی کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ کہانی صرف تسلی نہیں ہے بلکہ عبرتوں کی داستان ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں، نصیحتیں ہیں، انعامات کی داستان ہے۔ چونکہ کنٹینیوسلی ایک کہانی مسلسل چل رہی ہے تو اس کو شروع یوں کرتے ہیں اللہ پاک، انا انزلناہ قرآنا عربیا، کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی یہ عربی زبان میں جو اتاری گئی ہے، کہ عربی زبان ایک یونیورسل لینگویج ہے، یہ جنت کی زبان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، حضور کی احادیث اور حکمتوں کے خزانے ہیں اس میں، قرآن کی زبان ہے، فرشتے، روحیں، سب کی زبان ہے۔ تو عربی زبان کو سیکھنا اور اس کے اندر قرآن اور حدیث کو پڑھنا
جب تک ہم اس کے اندر نہیں پڑھیں گے، ہم اس کے اندر چھپے ہوئے جو گہرے راز اور اسرار و رموز ہیں، ہم ان سے پوری طرح مستفید نہیں ہو سکتے۔ اب اہم نکات بتائے جا رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا والد کو اپنا خواب سنانا کہ 11 ستارے جو ہیں اور ایک سورج اور چاند جو ہے یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب جو ہیں فوراً تعبیر جان گئے تھے، لیکن نبیوں کا حوصلہ اور صبر دیکھیے کہ بچے کو تسلی دی اور کہا کہ کسی کو نہ بتانا، اللہ مالک ہے۔ میسج کیا ملا کہ تعبیر رویا یعنی کہ خوابوں کا علم برحق ہے۔ یہ لاشعور میں، نیند میں آنے والے وقت کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ ٹائم ٹریول کرا کر خواب کے ذریعے سے میسیجز دیتے رہتے ہیں۔ پھر ان کے 11 بھائیوں کے نام بنیامین، لاوی، یہودا، شمون، روبیل، رویل، یہ سارے، ان کا حسد چونکہ محبت پدری حاصل کرنے کے لیے تھا کہ حضرت یوسف سے کیوں زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ پھر واقعہ آگے یوں چلتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو بہانے سے، سیر کرانے کے بہانے سے لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا۔ ان کے کرتے کو اتار کر خون لگایا اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ پھر خزاع بن مالک ایک قافلہ لے کر گزر رہا تھا، کنویں کے ڈول سے نکالا، حضرت یوسف علیہ السلام نکل آئے، بازار مصر میں بولی لگی، چند درہموں میں بکے۔ عزیز مصر بیوی زلیخا بیٹا بنایا، حسن کے چرچے شہر میں، اور زلیخا کا دعوت گناہ دینا، بند 7 دروازے کھلتے گئے، غیبی مدد آئی اللہ کی، نفس امارہ سے فراست نبی اور عصمت نبی جو تھی وہ نفس امارہ کو شکست دے گئی۔ میسج کہ تقوی نفس امارہ کو چت کر دیتا ہے، کہ گناہوں سے بچنے کی عادت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو بچا لیتی ہے بڑے بڑے گناہوں سے۔ قمیص کا پیچھے سے پھٹنا یوسف کی بے گناہی کا ثبوت بن گیا، اور زلیخا کا مکر جو ہے اس کا پول کھل گیا۔ ان کیدکن عظیم، عزیز مصر کے الفاظ جو ہیں عورت کی فطرت بتا رہے ہیں کہ نفسیات میں وہ اپنی مکاری سے کام لیتی ہے اور خود ہی پکڑی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ کس طرح زلیخا کی سہیلیوں کا چھیڑنا، کہ تجھے غلام سے عشق ہو گیا ہے، زلیخا کا دعوت کرنا اور ان کے ہاتھوں میں چھری سے پکڑانا، یوسف کو وہاں سے گزارتی ہے۔ یوسف کے حسن کا نظارہ دیکھ کر ان کے حواس گم ہو گئے، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ بہرحال حسن یوسف ایک مسئلہ بن چکا تھا، آپ چہرہ چھپا چھپا کے پھرتے۔ بالآخر آپ کو قید میں رکھا گیا تاکہ شہر کی عورتیں خرابی نہ کریں۔ آپ نے قید کاٹنا بہتر سمجھا معصیت سے بچنے کے لیے۔ انبیاء اور اولیاء کی تربیت میں تنہائی، خاموشی اور بھوک کا دور آتا ہے، اس میں سے ان کو گزارا جاتا ہے، یہ ان کی تربیت اور ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہے، اسی طرح 2 قیدی جو تھے وہ آپ کی نیک سیرت سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ ایک نے کہا کہ وہ اپنے سر پہ روٹیاں جو ہے پرندوں کو کھاتے دیکھتا ہے، آپ نے اس کو تعبیر دی کہ اس کو پھانسی ہوگی۔ دوسرے نے اپنا خواب بتایا کہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہے، تو آپ نے تعبیر دی کہ یہ بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، میری قید بے گناہی کا ذکر کرنا۔ قیدی بھول گیا۔ یہ واقعہ سارے آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ بس بادشاہ مصر نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائے، 7 دبلی گائیں اور گندم کے خوشے۔ یوسف نے تعبیر بتائی کہ 7 خوشحالی کے سال، 7 قحط کے سال، خوشحالی میں آدھی فصلیں قحط کے لیے بچا لیں۔ بادشاہ خوش ہوا اور عورتوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آپ باعزت بری ہو کر وزیر خزانہ مقرر ہو گئے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، وقت کا ہیر پھیر دیکھیں کہ کہیں بازار مصر میں چند درہم پر جو ہے بک رہے ہیں اور کہیں مصر کے تخت کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ میسج صبر، توکل، تقوی، اللہ غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے ایسے لوگوں کو۔ پھر کہانی میں یوسف کا ایک سول جرنی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ما ابریو نفس الامارۃ بالسوء، یعنی کہ نفس امارہ جو خواہشوں اور شہوتوں کا جو زور ہے انسان کے اندر، یہ ہمیشہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، مگر نفس لوامہ جو ہے یعنی کہ ندامت، شرمندگی، توبہ، یہ گناہوں سے بچا لیتی ہے اور نیکی کی رغبت دلاتی ہے۔
پھر صحبت اولیاء اور تعلیم و تربیت میں بٹھا کر نفس ملہمہ میں کنورٹ کر کے اس کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کی ارتقاء کی سٹیجز بتائی ہیں، نفس کے کس طرح جیسے ہماری ایک ظاہری گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری باطنی گروتھ اندر اللہ تعالیٰ روح کی جو ہے منزلیں سٹیجز طے کروا رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر یہ نفس مطمئنہ بنتی ہے اور سکینت پا جاتی ہے، اس کو سکون میں مطمئن رہتی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جیسے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا۔ راضی و رضا رہتی ہے، ہر حال میں خوش مست اور مقام راضیہ تک جا پہنچتی ہے۔ اسی طرح یوسف کے ساتھ ہوا کہ شام میں قحط پڑا، یوسف کے بھائی غلہ لینے عزیز مصر جو کہ اس وقت حضرت یوسف خود تھے ان کے پاس آئے، بھائیوں کو پہچان گئے، غلہ زیادہ دے دیا، دوبارہ چھوٹے بھائی کو لانے کا کہا۔ حضرت یعقوب یوسف کی جدائی میں بینائی کھو چکے تھے رو رو کر۔ دیکھیں انبیاء کس طرح کڑے امتحانوں سے گزارے جاتے ہیں اور پھر انعام پاتے ہیں۔ پھر اگلی دفعہ یوسف بنیامین کے سامان سے چوری کا پیالہ رکھوا کر اسے روکنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ بالآخر بھائی بھی یوسف کو پہچان گئے، حضرت یعقوب، اہلیہ، تمام خاندان کو اعزاز و اکرام سے مصر بلوایا گیا۔ یہ ملاپ اور یہ ملن، یہ استقبال جو ہے، اس کا نظارہ فرشتوں نے، چرند پرند سب نے دیکھا۔ ہماری امت کو کیا میسج ہے اس میں سے؟ کہ امتحان سے گزرنا پڑے گا اور آگے انعامات منتظر ہیں، اور خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ہر تہذیب کے بادشاہ رعایا کے اپنے اپنے حوال ہوتے ہیں، اور عورت سے مکر فریب، بات بدلنا، تہمت وغیرہ اس طرح کے کام شیطان آسانی سے کرواتا ہے۔ گردش زمانہ نسل در نسل نبی کی بازار میں بولی لگتی ہے، اور دشمن کو جو ہے معاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جوانی میں پاک دامنی جو ہے شیوہ پیغمبری ہے۔ تبرکات یعنی کرتا دافع امراض ہوتا ہے جس سے حضرت یعقوب کی بینائی واپس آئی۔ یوسف کی خوشبو دور سے پانا یہ نبی کا معجزہ کرامت ہے۔ علم و معرفت کے خزانے بہرحال اس پورے واقعے میں ہیں کہ ہم نے اپنا اپنا سول جرنی خود طے کرنا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تو نفس امارہ سے نکل کر، خواہشوں شہوتوں سے نکل کے ندامت اور توبہ میں، پھر صحبت اولیاء میں جانا ہے، اور پھر سکینت کے مقام پر پہنچنا ہے، اور پھر مقام راضی برضا الہی پانا ہے۔ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی سول جرنی میں کس مقام پر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔